ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے۔ حکومت اب نان فائلرز کی اس طرح ختم کرنے جا رہی ہے۔ ٹیکس نیٹ سے باہر موجود شعبوں کو دائرہ کار میں لانا ہوگا۔ 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کسی بھی ملک کی معیشت کو استحکام نہیں دلا سکتا۔ ریٹیلرز، ہول سیلرز، زراعت اور پراپرٹی کے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا۔ تنخواہ دار اور مینوفیکچرنگ طبقے پر جو اضافی بوجھ ڈالا گیا اسے کم کیا جائے گا۔ ملکی معیشت میں بنیادی اصلاحات لانا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی مدد اور چین کا تعاون IMF پروگرام کی منظوری کی وجہ بنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات۔ پاکستان اور برطانیہ کے مابین دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کے مابین پاک برطانیہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مختلف شعبوں بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے ملکی معیشت کی ترقی کے لیے حکومت کے اقدامات بالخصوص FBR کے اصلاحات اور ٹیکس بیس میں اضافے پر روشنی ڈالی۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے جس کے تدارک کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے پاکستان کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ بھی ملاقات میں ایران پاکستان باہمی حمایت اور شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے قرضے کی منظوری کے لیے IMF کے تعاون کو سراہا۔ ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاذ اور نجی شعبے کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ IMF کی تکنیکی معاونت اور صلاحیت سازی کے پروگرام کی بھی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے معاشی استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت اور IMF کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پولیو خاتمے، ماں اور بچے کی صحت کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کو سراہا۔ پولیو کا مکمل خاتمہ یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ بل گیٹس کی پولیو ویکسین پروگرام میں وزیر اعظم کی ذاتی نگرانی اور صوبائی حکومتوں کے اقدامات کی تعریف۔ وزیر اعظم سے یورپی کمیشن کے صدر کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ورلڈ بینک کے صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پالیسی، انتظامی اور تنظیمی اصلاحات کے حوالے سے حکومتی اقدامات کو بتایا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا۔ خط میں لکھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی 11 وجوہات بتا دی۔ سینئر ججز سے جسٹس منیب اختر کا رویہ انتہائی سخت تھا۔ قانون کے تحت آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے۔ جسٹس منیب اختر نے درخواست گزاروں کے قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا۔ مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری تعطیلات کی۔ تعطیلات پوری ہونے کے بعد کمیٹی میٹنگز میں شرکت پر اصرار کیا، جو اگلے سینئر جج جسٹس یحییٰ پر ان کا عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کی روایت کے برعکس اپنے سینئر ججوں کا احترام نہ کیا۔ سینئر ججز کو ایسے 1100 مقدمات کی سماعت تک ہی محدود کر دیا۔ ایڈ ہاک ججز کو شریعت اپلیٹ بینچ کے مقدمات بھی سننے نہیں دیے۔ الیکشن ایکٹ کو ترجیح دیں یا عدالتی فیصلے کو؟ الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اپنائے۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے۔ 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب قانون بنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتا ہے اور ہدایات سے انکار نہیں کر سکتا۔ بتایا جائے پارلیمنٹ سے
کہ قانون پر عمل درآمد کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ الیکشن کمیشن کی درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اگر الیکشن کمیشن 14 ستمبر کے حکم نامے پر عمل درآمد کرتا ہے تو وہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس چیلنج کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو قلعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا کہ درخواست پر حتمی فیصلے تک نئی ججز کمیٹی کو بینچز کی تشکیل سے روکا جائے۔ پرانی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ججز کمیٹی کو بحال کیا جائے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس بنیادی حقوق اور آئین کے منافی ہے۔ ترمیمی آرڈیننس عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کے مترادف ہے۔ درخواست میں موقف، درخواست میں وفاق، وزارت قانون اور سیکرٹری صدر مملکت کو فریق بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مظفر گڑھ میں شرمپ فارمنگ پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ جلاریہ شمالی شرمپ فارمنگ پائلٹ پروجیکٹ سے پہلی پیداوار اکتوبر میں تیار ہو جائے گی۔ 100 ایکڑ پر شرمپ فارمنگ پائلٹ پروجیکٹ سے جھینگوں کی 100 میٹرک ٹن پیداوار حاصل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شرمپ فارمنگ کے لیے مراعات کا اعلان۔ پنجاب میں 1 لاکھ ایکڑ پر شرمپ فارمنگ کا ہدف مقرر کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ دنیا بھر میں شرمپ کی بہت مانگ ہے، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 1 لاکھ ایکڑ پر شرمپ فارمنگ سے $1 ارب تک زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فارمرز اور انویسٹرز کو کم از کم لیز پر زمین اور مراد دیں گے۔ سیڈ، فیڈ اور درکار آلات بھی فراہم کریں گے۔ مریم اورنگزیب اور ان کی ٹیم شرمپ فارمنگ پروجیکٹ پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 5 نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسوں کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے بس میں سفر بھی کیا۔ لاہور میں سیاحت کے لیے نئے روٹس پر 5 نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں گی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں میٹروپولیٹن ٹورازم کے لیے مزید نئی، جدید اور ماحول دوست بسیں فراہم کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات میں ہم پیش رفت۔ دونوں جماعتوں کا مشترکہ طور پر آئینی ترامیم کا مسودہ تیار کرنے کا فیصلہ۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور سینیٹر کامران مرتضیٰ مل کر اپوزیشن کا متفقہ آئینی ترامیم کا مسودہ تیار کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ میڈیا سے مولانا کے فیصلے سے متعلق خبریں درست نہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ کٹ پتلی آئینی عدالت بنائی جائے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ بدنیتی پر مبنی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اپنے موقف پر قائم ہے۔ مولانا کا یہ موقف ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے۔ بڑی خوشی اور امید کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کا مقصد آئینی عدالت کا قیام تھا۔ آئینی عدالتیں پوری دنیا میں موجود ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس اہم معاملے پر بھی سیاست کی گئی۔ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان کے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں۔ آج شرح سود میں کمی ہونے سے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد معیشت ٹھیک ہونا شروع ہوئی۔ موجودہ دور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بہتری آ رہی ہے۔ ڈالر کی اسمگلنگ روکنے سے روپیہ مستحکم ہوا۔ مہنگائی کا سنگل ڈیجٹ پر آنا خوش آئند ہے۔ بلومبرگ نے پاکستانی معیشت میں بہتری کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کے دورس نتائج سامنے آئیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ مجوزہ آئینی عدالت کی ناگزیر ضرورت پر تبادلہ خیال۔ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ وفد کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو بار روم میں خطاب کی دعوت۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد کی سربراہی صدر شہزاد شوکت نے کی۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی، نیر بخاری اور رکن قومی اسمبلی اعجاز جاکھرانی بھی ملاقات میں موجود تھے۔
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन की खिलाफवर्जी पर हथकड़ी लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत खत्म हो रही है। काजी फायद ईसा खुद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखते थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती की एक जंग लड़ी जा रही है। माहिर कानून एतजाद अहसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। 4 घंटे खड़े रहे, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। 1.5 माह हो गया, मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। आईनो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुल्क के मकबूल लीडर को उसके साथियों से मिलने से रोक रहे हैं। हम इसको मुस्तरद करते हैं। हफ्ते को हर जगह हमारा एहतजाज होगा। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की सैनेटर शिबली फराज और दीगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। रऊफ हसन को पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। शेख वक्कास अकरम पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तैनात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रऊफ हसन को पीटीआई पॉलिसी थिंक टैंक का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सिंध में सनतकारों और ताजिर बरादरी के लिए साजगार माहौल फराहम करने का सिंध हुकूमत सनतकारी और मुआशी तजारती तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। मुआशी और तजारती सरगर्मियाँ बढ़ने से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने सनती तरक्की, टैक्स इस्लाहात और दीगर इक़दामात के हवाले से काटी के किरदार को सराहा। कहा कि 2016-17 में सिंध हुकूमत ने काटी समेत सनती जोन्स की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह फंड्स फराहम किए। वज़ीर आला सिंध का साइट कराची फ़ेज़ 3 में और नूरी आबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट फ़ेज़ 3 के क़याम का ऐलान।